بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اور اس کتاب میں سے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیجیے انہ کان صادق الوعد بے شک وہ وعدہ سچا کرنے والے تھے وکان رسولا نبیا اور وہ ہمارے رسول اور نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے رب کے بڑے ہی پسندیدہ بندے تھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا تمام کائنات کا تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق مالک رازق کارساز مددگار حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر گنج بخش اور غوث اعظم ہے بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ جو ہم سب کے پوری امت کے رہبر رہنما پیشوا مقتدا حکیم الامت اور امام اعظم ہیں سامعین محترم اس وقت میں نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان آیات بینات میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک بڑے ہی جلیل القدر نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور اسے بیان کرنے کا بھی حکم دیا ہے اس لیے کہ ان کا تذکرہ بڑا ہی ایمان افروز
اور بڑا عالی شان ہے، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق اور اس میں بہت زیادہ عبرت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں سے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ جو بھی وعدہ کرتے اس پہ پورا اترتے، اور ان کا ہر وعدہ ہر بات سچی ہی ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک وعدہ جو انہوں نے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا، جسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی وضاحت اور بڑی فصاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں یہ دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک بڑے ہی صابر، حلیم، بردبار، نیک اور فرما بردار بیٹے کی بشارت دے دی۔ ان کی بچپن کا کچھ حصہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سنا۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی دونوں ماں اور بیٹے کو، اس جگہ پہ چھوڑ کر واپس پلٹ گئے جہاں پہ خانہ کعبہ کا صرف نشان تھا، اس کے علاوہ اور کوئی ایک بھی گھر نہیں تھا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ ماں ان کی پرورش بھی کر رہی ہیں، تربیت بھی کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام قدر جوان ہوئے اور اس عمر کو پہنچے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے،
اور ایسی عمر میں ماں باپ کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ہمیں اس سے فائدے پہنچیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش اور بہت بڑے امتحان میں ڈالا، جو کہ اس سے پہلے ہونے والے امتحانات اور آزمائشوں میں سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو وہ تصویر دکھائی، وہ منظر دکھایا۔ اور آپ اہل ایمان ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان فرما دیا۔ اگر نہ بھی بیان کرتے، ویسے ہی اس پہ عمل کر سکتے تھے، لیکن اس لیے بیان کیا کہ کہیں اچانک بیٹا گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اس عمل کے لیے، اس کام کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار رہے۔ وہ کیا خواب تھا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اللہ نے خواب میں ان کو دکھایا، انہوں نے خواب اپنے بیٹے کے سامنے رکھا اور فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو لٹا کر، آپ کی گردن پہ چھری چلا کر آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب آپ بتائیں آپ کی کیا مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی راہ میں ذبح ہونا چاہیں گے یا نہیں؟ بیٹا بڑا وفادار، بڑا فرما بردار، آگے سے انکار نہیں کیا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں پیش کیا، کوئی عذر، کوئی معذرت نہیں کی، فوراً جواب میں فرما دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان،
اگر اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ فوراً عمل کریں، دیر نہ کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ کتنا عمدہ، کتنا خوبصورت جواب۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حالانکہ باپ نے زیادہ عرصہ ان کے پاس گزارا بھی نہیں، ماں کی گود میں پرورش پائی، گاہے بگاہے آتے رہے، ملاقات کرتے رہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ یہ نظر کا فیضان تھا یا کہ درس گاہ تربیت کا اثر تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ اور کسی نے جواباً کہا یہ فیضان نظر بھی ہے، مکتب کی کرامت بھی۔ مکتب گود ہاجرہ تھی اور نظر خلیل اللہ کی۔ مکتب درس گاہ جو انسان کے لیے سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ ماں بھی کون؟ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، یہ وہ ماں ہے قربان میں جس کی عصمت پر، یہ وہ ماں ہے کہ قربان میں جس کی عصمت پر، یہ وہ ماں ہے کہ مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المؤمنین ہے شہزادی ہے صحرا کی، انہی کے نازنین سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ ماں اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی اور وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اپنا خواب بتایا، بیٹے نے وعدہ کر لیا اور آ کر ماں کو بھی بتا دیا۔ ماں نے بھی آگے سے انکار نہیں کیا، روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ لو آپ تو ہمیں یہاں جنگل میں صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، میں نے بڑی مشقت اور بڑی مصیبت، بڑی مشکلات سے اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اب جب یہ میرے لیے سہارا بن گیا آپ کہتے ہیں میں اس کو ذبح کروں گا۔ ماں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جس کام پہ ہمارا رب راضی اس پہ ہم بھی راضی۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ اور بیٹے اسلما، جب دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا، یا اس طرح ترجمہ سمجھیں جب دونوں مسلمان ہو گئے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، صرف زبان سے دعوے ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم کو، خواہ وہ آسان ہو یا مشکل ہو، اس کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ مسلم مفسرین لکھتے ہیں اس اونٹ کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی مہار مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہاتھ میں اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہے، اور اونٹ آسانی کے ساتھ مالک جدھر بھی جا رہا ہو اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، اپنے مالک کا اس قدر فرما بردار ہو کہ مالک اسے جہاں بٹھا دے وہاں بیٹھ جائے، جہاں سے اٹھا دے وہاں سے اٹھ جائے، جدھر چلا دے وہاں چل پڑے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیم سے وہی انسان بے رخی کر سکتا ہے جو بالکل بے وقوف ہو، عقل مند، دانشور، سمجھدار دین ابراہیم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، وہ ملت ابراہیم پہ کاربند رہتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کی زندگی میں چن لیا، ان کو منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے فرما بردار تھے کہ جب بھی اس کو اس کے رب نے کوئی حکم دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم اس کام کے لیے تیار ہو جا، انہوں نے فوراً کہا میں اللہ رب العالمین کے لیے تیار ہو گیا۔ اسلمت لرب العالمین۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب دونوں باپ اور بیٹے میرے حکم کی تعمیل کے لیے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے دل و جان سے پوری طرح تیار ہو گئے، تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ باپ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اور بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، گردن کٹوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ابلیس شیطان کو یہ کام اچھا نہ لگا، جو انسان کو ہر موڑ پر، ہر موقع پر اپنے رب کی راہ سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ انسان کے اندر بڑے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جن کاموں کا رب نے حکم دیا ان سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی نہ کر، یہ بھی نہ کر، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ جیسا کہ
फजर का वक्त होता है ना, हर तरफ से आज़ानें आ रही होती हैं, इंसान सुनता है, कहने वाला कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान कहते कहते यहाँ पहुँचता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उठो, अल्लाह के घर में पहुँचो, नमाज के लिए, कामयाबी के लिए आ जाओ। नमाज नींद से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उधर इब्लीस शैतान आ जाता है, आकर कहता है नम नम, अभी सो जा, कुछ आराम कर ले, अभी तो तेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। अलैका लैलुन तवील, अभी रात बड़ी लंबी है, पहले अपनी नींद पूरी कर, जब नींद पूरी हो जाए फिर उठ कर देख लेना, अभी ना जा। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिनके दिलों में जन्नत का शौक़ होता है, जिनके दिलों में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत होती है, वो शैतान को पीछे हटा देते हैं, उसे धुतकार देते हैं, उठ जाते हैं, अपना बिस्तरा छोड़ देते हैं, बावुज़ू होकर अपने रब की बारगाह में आ जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग शैतान की बात मानकर सो जाते हैं, जागकर अजान सुनकर फिर आंखें बंद करके सो जाते हैं, और वो बड़ा खुश होता है और ऊपर से थपकियां देता है। जब वो फिर से सो जाता है ना, आका फरमाते हैं शैतान उसके कानों में पेशाब करके चला जाता है। अब वो जब सुबह उठता है ना, खबीसुन नफ्स, उसको फिर कोई होश व हवास नहीं होता, कोई जायज़ नाजायज़ हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे इम्तिहानात से और ऐसी आज़माइशों में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। जा रहे हैं दोनों बाप और बेटा, इब्लीस आ गया खैर खाह बनकर, नासिह बनकर, आकर कहने लगा ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किधर जा रहे हैं, क्या करने लगे हैं? ज़रा सोचो तो सही, आपके पास सिर्फ एक ही बेटा है जो अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर लिया, अभी तो ये आपका सहारा बनने लगा है, आप इसे कुर्बान करने लगे हैं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए और बड़े तरीके हैं, किसी और तरीके से अल्लाह को राज़ी कर लेना, ये काम ना करो। समझ गए ये मेरा दुश्मन है, मेरे रब का दुश्मन है, इब्लीस है, शैतान है, जो मुझे मेरे रब के हुक्म से हटाना चाहता है। ज़मीन से 7 कंकरियां उठाई। कितनी कंकरियां? जरा आंखें खोल कर बैठो कि कितनी कंकरियां उठाई? 7 कंकरियां उठाई और उसकी तरफ मार दी। वो दूर भाग गया। सय्यदना इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चले। जब थोड़ा सा आगे चले, इब्लीस दोबारा फिर आ गया, फिर अपनी बात को दोहराया। इब्राहीम फिर सोच लो, ऐसा ना करो, अपने रब को किसी और तरीके से राज़ी कर लेना। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर 7 कंकरियां उठाई और शैतान की तरफ मार दी। वो फिर दूर चला गया। आगे चले, तीसरी दफा फिर आ गया, फिर अपनी बात को दोहराया।
ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا۔ اللہ احکم الحاکمین کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ، ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو حج کا رکن بنا دیا۔ اب جو بھی یہاں آئیں گے، جب تک وہ جمرات کو کنکریاں نہیں ماریں گے ان کی حج قبول نہیں ہوگی۔ اور حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک، پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ ادا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جسے اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ اور بیٹا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، سیدھا نہیں لٹایا، پیشانی کے بل۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اگر سیدھا لٹاتے، باپ بیٹے کی طرف دیکھتا، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا، دونوں کی نظریں مل جاتی، کہیں باپ کو بیٹے پہ ترس نہ آ جاتا اور کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جاتی۔ اس لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کیا عجیب سما تھا، کیا عجیب منظر! اللہ رب العالمین عرش عظیم سے دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، اور کہنے والا اپنے انداز میں یہ بیان کرتا ہے، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، میرا پیارا اسماعیل کر کے حکم دی تعمیل جانثار ہو گیا۔ حکم اللہ دا پہنچیا جس دم، حکم اللہ دا پہنچیا جس دم، بولیا آپ جلیل، حکم اللہ دا پہنچیا جس دم، بولیا آپ خلیل، پیارے بیٹے جلدی کر لے منگیا رب جلیل، ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابا جان میں تیار ہو گیا، ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابا جان میں تیار ہو گیا۔ اور امبڑی نے بھی نال محبت پیارا لال سجایا، امبڑی نے بھی نال محبت پیارا لال سجایا، آخری واری لخت جگر نو سینے نال لگایا، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا۔ باپ اور بیٹا پہنچے جس دم ہو کے خوب تیار، چھری بیٹے دے گلے تے رکھی بولیا رب غفار، چھری کٹیا نوال ہویا دمبا حلال بے سرار ہو گیا۔ رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھیں ایک میری، تاکہ آمد دنیا اندر رہسی زندہ سنت تیری،
एहो पाक है कुरान जिदा वाक़या बयान यादगार हो गया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम। फरमाया जब बाप ने बेटे को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया, हमने हुक्म दिया जिब्रील जाओ और जल्दी से जाओ, इस्माईल अलैहिस्सलाम को पीछे हटाकर उनकी जगह पे एक दुम्बे की गर्दन रख दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझते हैं कि बेटा ज़िबा हो गया, उनके गर्दन पे छुरी चल गई, लेकिन जब आंखों से पट्टी खोल कर देखते हैं हैरान और परेशान रह गए। क्या देखते हैं कि बेटा अलग जिंदा सलामत खड़ा है और उनकी जगह पे एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है। परेशान हो गए, ये क्या बन गया। फरमाया वनादैनाहु अन या इब्राहीम, हमने आवाज दी, कहा ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप परेशान न हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, जो आपने ख्वाब में देखा था आपने उस ख्वाब को पूरा कर दिया, आपने ख्वाब पूरा कर दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने आपके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ से खुद फिदिया दे दिया, उनको बचा लिया और उनकी जगह पे जानवर लाकर नीचे रख दिया, उनको पता भी नहीं चला। अल्लाह अकबर कबीरा। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों इस इम्तिहान में आजमाइश में कामयाब हो गए। अब अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको इनामात दे दिए और इनाम के दरवाजे ही खोल दिए, एक इनाम नहीं बेशुमार इनाम। फरमाया वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, आपने ख्वाब सच्चा कर दिया, सच्चाई की सदाकत की सनद मिल गई। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आप मुहसिन हैं, नेकोकार हैं, नेक हैं, हम आपको जज़ा अता करेंगे। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने आपके बेटे का फिदिया अजीम दे दिया है। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम, हमने अब के बाद में क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की ज़ुबानों पे जारी कर दिया, वो जब भी आपका नाम लेंगे अलैहिस्सलाम कहते रहेंगे, आपको सलाम पेश करते रहेंगे। हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दरूदो सलाम को अल्लाह ने नमाज का हिस्सा बना दिया। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आगे क्या है? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ پہلے ایک بیٹا تھا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، فرمایا ہم نے اسے بھی بچا لیا، ایک اور بیٹا اسحاق عطا فرما کر ان کی جوڑی ملا دی۔ دعا دینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جوڑیاں سلامت رکھے۔ اللہ نے جوڑی ملا دی، دو بیٹے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں علی الکبر بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے دو بیٹے دے دیے۔ صرف بیٹے ہی نہیں، بیٹوں کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکت ڈال دی۔ اب ان کے بعد فرمایا جتنے بھی انبیاء آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 انبیاء بھیجے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے جد انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، انہی کی یاد کو ہر سال تازہ کیا جاتا ہے۔ اب ان ایام اور قربانی کے متعلق چند باتیں سماعت فرما لیں۔ ایک یہ کہ یہ دن اور یہ راتیں بڑی قیمتی، بڑی مبارک، بڑے بابرکت دن جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات، ایام معدودات فرمایا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان مخصوص مقررہ ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت بلند آواز سے تکبیرات کہنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، جب کہ ان کو کوئی کام نہ ہوتا، کوئی خرید و فروخت نہیں، محض اس نیت سے گھروں سے نکلتے، بازار میں آتے اور بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرتے، اور بازار کے دکاندار تاجر ان کی آواز سن کر وہ بھی پکارنے لگ جاتے، وہ بھی کہنے لگ جاتے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک یہ کام کثرت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور دوسرا نفل روزے،
بالخصوص 9 ذوالحج کا روزہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9 ذوالحج یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، معمولی عمل ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا عمل۔ ہر مسلمان اس کی کوشش کرے، اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، قربانی کرنے سے پہلے جو اللہ تعالی انسان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے خلوص نیت، خلوص تقوی، یہ ہمارے اندر آ جائے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مشرکین مکہ جب جانور ذبح کرتے نا، ان کا خون اپنے بتوں پہ مل دیتے اور گوشت بھی ان کے سامنے رکھ دیتے، اور جو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے وہ ان جانوروں کا خون خانہ کعبہ کی یا حتیم کی دیواروں پہ مل دیتے، اور گوشت بھی خانہ کعبہ کی 4 دیواریں کے ارد گرد بکھیر دیتے۔ مجاور آتے اٹھا کر لے جاتے اور وہی پھر دیواروں کو یا بتوں کو صاف کرتے، اور وہ سمجھتے کہ ہمارا جو گوشت ہے، خون ہے، وہ قبول ہو گیا۔ مگر اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا یاد رکھو اللہ کو نہ تو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی خون کی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ یہ مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا کر جانور خرید کر لاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، اللہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری ہے قربانی قبول، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، خون بہہ جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، گوشت تم خود کھا لیتے ہو یا تقسیم کر دیتے ہو، لیکن میرے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا خلوص اور تقوی ہے۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری، یعنی ہر اس کام سے، ہر اس بات سے پرہیز کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے تقوی۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا، فرمایا دونوں نے قربانی کی، ہم نے ان میں سے ایک کی قبول کر لی اور دوسرے کی رد کر دی، قبول نہ کی۔ جس کی قبول نہ ہوئی وہ بگڑ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کے قتل کے درپے ہو گیا۔ اس نے با ادب کہا، کیونکہ بڑا تھا نا، پھر بھی وہ چھوٹا تھا، تربیت تھی باپ کی، حالانکہ بڑا بھائی ہے، قتل کے درپے ہے، چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اے بھائی جان، اگر آپ نے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے
اپنا ہاتھ بڑھایا، مجھ پہ حملہ کیا، میں آگے سے تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اٹھا تو سکتا ہوں، جو تو کرنے لگا ہے میں وہ کر بھی سکتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور رہی قربانی کی قبولیت کی بات، اس میں یہ راز ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی صرف انہی کی قبول کرتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ اس لیے اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرو اور نمازی بنو۔ پہلے اللہ نے جہاں بھی قربانی کا حکم دیا نا، پہلے نماز پھر قربانی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جانور خریدنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزوں کا خیال رکھو۔ جانور دو دانتا ہو، جس کے سامنے والے دو دانت ٹوٹ کر گر کر نئے آ جائیں، اسے کہا جاتا ہے دو دانتا، جسے دوندہ بھی کہتے ہیں۔ وہ خریدو، اگر وہ نہ ملے تو نہ ملنے کی صورت میں پھر جزا ہے، یعنی چھترا دمبا جس کی عمر تقریباً 1 سال ہونی چاہیے، اور اسی طرح جانور بے عیب ہو، خوبصورت ہو، جس کا کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا ایسا جانور نہ خریدو جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، جو ایسا بیمار ہو جو ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکے، اور ایسا بالکل مریل ہو، دبلا ہو، پتلا ہو کہ جس کے اندر چربی گوشت نہ ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں۔ صحیح خوبصورت جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ہاں اگر ایسا صحیح بے عیب جانور خرید کر آپ لے آئے اور گھر میں لانے کے بعد اس کو کوئی چوٹ لگ گئی یا زخمی ہو گیا تو اس کا کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی۔ کس ٹائم؟ 6 بجے سے پہلے تمام خواتین و حضرات نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت، آپ عید الفطر کے لیے جب آتے تو کوئی چیز کھا کر آتے، کم از کم کھجوریں، تاک، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے جب آتے نا، بغیر کوئی چیز کھائے پیے آتے، اور سب سے پہلے آپ قربانی کا گوشت کھایا کرتے۔ یہ ہے آپ کی سنت، اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے۔ بعض حضرات روزہ سمجھتے ہیں، کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ مسنون عمل ہے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور خواتین کو بھی تیار ہو کر آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم خواتین، عورتیں بھی آیا کریں، عورتوں کو لایا کریں، اگرچہ جو عورتیں اپنے ایام میں ہوں آپ نے انہیں بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا، لیکن نماز پڑھنے والی عورتوں سے وہ الگ رہیں اور خطبہ سنیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں نے جو کچھ بیان کیا ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔